السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جس بارے میں بولنے والا ہوں وہ ہے موت۔ موت ہر کسی کی زندگی میں ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جب انسان زندہ ہوتی ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو سبھی کو مرنا ہے۔ حالانکہ سامنے سے جنازہ نکل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خود دوسرے کی جنازے کی نماز میں شریک ہو رہی ہے، واپس آنے کے بعد پھر سے بھول جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ آج میں اس انسان کو دفن کر کے آیا ہوں، کل اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، موت تو ہر کسی انسان کو ایک دن ہر حالت میں آنے ہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ 100 سال بھی جی سکتے ہو، 150 سال بھی جی سکتے ہو، 50 سال بھی جی سکتے ہو، ہاں، اور کل بھی مر سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی جیو لیکن آپ کی انت موت سے ہی ہوگی۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن عزرائیل علیہ والسلام کے سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہر انسان کو، ہر اس شخص کو، جتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو، جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، ہر انسان کی تقدیر میں انت میں موت ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی ہزاروں سوال ہو سکتی ہے موت کے اوپر۔ موت کیوں آتی ہے؟ آج ہی ایک ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک بچے کو جنم دیا، دوسرے ہی پل وہ ماں گزر گئی۔ ایسے واقعہ آپ لوگوں نے بہت سی سنی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچے کو چھوڑ کر ماں گزر گئی۔ ارے اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو حکم دی کہ اس کی جان کو لے کر آ جاؤ، تو عزرائیل علیہ السلام ترنت اس ماں کی جان کو لے کر ساتھ میں چلے گئی۔ آپ کی زندگی میں ہزاروں وجہ ہو سکتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے، ہزاروں سپنے ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، لیکن موت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ موت جب آپ کا طے ہوتا ہے اسی وقت ہر انسان کو مرنا پڑے گا، مجھ کو بھی مرنا پڑے گا، آپ کو بھی مرنا پڑے گا۔ ایک بات سبھی لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے، جب ہمارے کسی دوست کو ایک اچھی گاڑی چلاتے ہوئی دیکھا، اچھی کار چلا کر جا رہا ہے راستے سے، ہے کہ نہیں؟ من کرتا ہے ارے بھائی ایسے ایک گاڑی ہم بھی لے لیتے، من میں آتا ہے نا؟ لیکن جب آپ کے سامنے سے کسی لاش کو لے جا رہی ہے تب من میں کیوں نہیں آتا ہے کہ اس لاش کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے؟ کہ موت تو کسی کی محتاج نہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، لیکن مرنا طے ہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تھوڑی ٹائم کی بات آپ لوگوں کو قبرستان میں لے جائے گا،
جو بھی ہو، جتنا بھی پیارا ہو آپ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 2 دن رکھ دو گھر میں، کوئی نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گھر والے ہی آپ سے ڈرے گا، آپ کو آپ کے انتقال کے بعد اس روم میں آنا جانا بند ہو جائے گا، عالم لوگوں کو بلا کر تلاوت کروا کے دعا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کا خود کا بیٹا، آپ کا خود کی بیٹی، آپ کا بیوی، سبھی لوگ آپ جس روم میں انتقال کرتے ہو نا، اس روم میں آنے کے لیے گھبراتی ہے۔ تو آپ کا زندگی میں تبھی تک کسی انسان کے دل میں معنی ہوتی ہے آپ کی زندگی کی، جب تک آپ کے اندر جان ہوتی ہے۔ جان چلے جانے کے بعد آپ کا جو شریر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ لوگ گھر بناتے ہو، اس میں اچھے اچھے بلب فٹنگ کرتے ہو، لائٹ فٹنگ کرتے ہو نا، جب تک وہ چل رہی ہے تب تک لٹک رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، تو گھر میں ہی رہتی ہے اچھی طرح سے، کوئی اس کو زور سے بھی نہیں پکڑتا ہے، پھوٹ نہ جائے۔ جب بلب فیوز ہو جاتی ہے تو اس کو پھینکتی کہاں ہے؟ ایک ایسی جگہ پھینکتی ہے جہاں پہ دوسرے انسان کی آنا جانا کم ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے جب دنیا سے آدمی گزر جاتی ہے، انتقال ہو جاتی ہے، اس آدمی کو ایک اسی جگہ پر چھوڑ دیتی ہے لوگ جہاں پر اکثر لوگوں کی آنا جانا کم ہوتا ہے، یعنی کہاں؟ قبرستان میں، ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو قبرستان میں لے جایا جائے گا، دفن کر کے آئے گا، آپ کا دوست، آپ کا پریوار، سبھی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے آئے گا، کوئی آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں رہے گا، آپ کے ساتھ بھی کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جائے گا کون؟ بات یہی بنتا ہے، آپ کے ساتھ جائے گا کون؟ دنیا میں جب جی رہے ہو، دوسرے کو دیکھ کر لگتا ہے بڑا بلڈنگ ہونا چاہیے، بڑا کار ہونا چاہیے، بڑا پیسہ ہونا چاہیے، وہ دنیا میں ہی ہے نا، دنیا میں جینے کے لیے۔ لیکن ایک تو بات حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ موت۔ سبھی لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ بات آج میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، نیا نہیں ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے جب ایک آدمی اتنا تکلیف کرتا ہے، تو مرنے کے لیے جب سبھی لوگ جانتے ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہی پڑے گا، تو مرنے کے لیے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ساتھ میں لے جانے کے لیے کیا ریڈی کرتے ہیں؟ کچھ لے جانا پڑے گا نا، تبھی تو آپ کے زندگی میں قبر میں سکون آئے گا، قبر کے عذاب سے بچ پائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ لوگوں کو انت میں ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں، اب لائف میں جتنا بھی انجوائے کرو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جو بھی کرو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہی ہے، انت یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ تو اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ کو قبر میں رکھ کر چلا آئے گا، سب لوگ، دوست، رشتہ دار، کوئی تو نہیں رہے گا نا آپ کا ساتھ، ایک ساتھی صحیح ہے ہیلپ کرنے کے لیے، قبر کی ہر پریشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے کلام مجید میں ایک سورہ ہے، جس سورہ کا نام سورہ ملک ہے، اس سورہ سے آپ لوگوں کو دوستی کر لینا چاہیے۔ دنیا کے جو دوست ہے وہ تو قبر میں چھوڑ کر چلا آئے گا، آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، آپ کے ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے، اب مر گیا تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے اس لوگوں کا۔
لیکن جو سورہ ملک ہے وہ بڑے کام کا چیز ہوتا ہے، وہ بہت ہی بڑے کام کا چیز ہے۔ حدیث پاک میں ثابت ہے، لکھا ہوا ہے، جو آدمی ہر روز سونے سے پہلے عصر کی بعد سورہ ملک سنے گا، تلاوت کرے گا، سورہ ملک اس کی قبر میں انتقال ہونے کی بعد، زندہ میں تو قبر میں کوئی انسان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انتقال کی بعد وہ سورہ ملک آپ کے ساتھ پکا دوست کی طرح آپ کے ساتھ ہی جائے گا۔ اس سورہ ملک کو ہر روز ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سن لینا چاہیے۔ سورہ ملک کے ساتھ ایک ایسا دوستی کر لینا چاہیے، جس دن آپ سورہ ملک تلاوت نہیں کرے گی، جس دن آپ سورہ ملک نہیں سنو گی، تو سورہ ملک کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج اس دنیا میں ہمارا دوست نہیں ہے، اس لیے ہم کو تلاوت نہیں کر رہا ہے، ہم کو اس دوست کے قبر میں جانا ہے مدد کے لیے۔ سورہ ملک خود جائے گا، قبر کے ہر پریشانی میں وہ مقابلہ کرے گا، سامنا کرے گا۔ سورہ ملک کیا سورہ ہے ہم نے تو بول دیا، کیسے تلاوت کرنا ہے ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہوں، سورہ ملک لکھ کر، اس کو دیکھ کر لنک میں جا کر کلک کیجئے، سورہ ملک خود بخود کیسے تلاوت کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے تلاوت کرنا ہے ہر روز۔ میں چاہتا ہوں دنیا کی تمام انسان جنت میں جانے والا بن جائے، مرنا تو سبھی کو ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ چاہتا یہی ہوں کہ دنیا کے ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے، میں بول کے 2 3 4 10 20 لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو میں نے ڈالا ہے تو بہت لوگ دیکھے گا، کچھ تو بات سمجھ میں آئے گا۔ اگر میرے اس بات کو کوئی بھی بھائی عمل کرے گا تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے بھی جنت جانے کے لیے آسان راستہ ہو جائے گا۔ پلیز خدا کی واسطے قبر کی جانے کی تیاری کرو، دنیا میں جتنے بھی تیاری کرنا ہے کر لو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن موت جو حقیقت ہے اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی میں بہت امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، سب کو جنت جانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اسی طرح سے ویڈیو ہم دیتے رہیں گے آپ لوگوں سے۔ اگر میرے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن آئے گا اس کو دبا دیجئے۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کو چھوٹے بات کی ویڈیو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم، خدا حافظ۔